ذرا تصور کریں، سن 1912 کا ایک ایسا وقت جب انسان کو لگتا تھا کہ اس نے ہر چیز پر قابو پا لیا ہے، اور اسی سوچ، اسی یقین نے جنم دیا ایک ایسے جہاز کو جس کے بارے میں دعویٰ تھا کہ اسے کوئی چیز ڈبو نہیں سکتی۔ نام تھا اس کا ٹائٹینک۔ تو آج ہم اسی غرور، ٹیکنالوجی اور ایک بہت بڑے المیے کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے۔ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی عام سا جملہ نہیں تھا، یہ تو ایک پکا ٹھوس یقین بن چکا تھا، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ غرور تھا جو ٹائٹینک کی پوری کہانی کا مرکز ہے۔ اسی ایک خیال نے، اسی ایک سوچ نے اس کے شاندار آغاز سے لے کر اس کے خوفناک انجام تک ہر چیز کی بنیاد ڈالی۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں بالکل اس کے آغاز سے، ایک خواب کی شروعات سے، کیونکہ یہ جہاز یہ صرف لوہے اور لکڑی کا ایک ڈھانچہ تھوڑی تھا۔ نہیں، یہ تو اس زمانے کی امیدوں، ان کی کامیابیوں کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ ٹائٹینک اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پرتعیش جہاز تھا۔ مطلب یہ صرف ایک بحری جہاز نہیں تھا، نہیں، یہ تو جیسے سمندر پر تیرتا ہوا ایک محل ہو، ایک ایسا شاہکار جسے انسانی ذہانت اور انجینئرنگ کی سب سے بڑی کامیابی مانا جاتا تھا۔ اور پھر وہ دن آیا، 10 اپریل 1912، جب اس نے ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک شہر کے لیے اپنا پہلا اور افسوس آخری سفر شروع کیا۔ اور اس پر سوار کون کون تھا؟ سوچئے ذرا، دنیا کے امیر ترین لوگ، عام سے مسافر، اور ہاں، وہ لوگ جن کی آنکھوں میں ایک نئی، بہتر زندگی کے خواب تھے۔ تو اب کہانی کا اگلا باب شروع ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جس میں غرور شامل تھا۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ جہاز کی شان و شوکت اور اس سے پیدا ہونے والا وہ حد سے زیادہ اعتماد کیسے سامنے آیا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے، جہاز کے اندر ایک سوئمنگ پول، عالی شان بڑے بڑے کمرے اور دنیا کے بہترین کھانے، یہ سب کچھ تھا وہاں۔ مطلب ایک ایسا تجربہ جو زمین پر بھی شاید کچھ ہی لوگوں کو ملتا ہوگا، اور یہ سب کچھ سمندر کے بیچوں بیچ دیا جا رہا تھا۔ کمال تھا۔ لیکن اس ساری چمک دمک، اس شان و شوکت اور اس پختہ یقین کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی، ایک جان لیوا غلطی چھپی ہوئی تھی۔ اور جانتے ہیں وہ مہلک غلطی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جہاز پر اتنی لائف بوٹس یعنی حفاظتی کشتیاں ہی نہیں تھیں کہ سارے مسافر بچ سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں تھا بھلا؟ صرف اس لیے کیونکہ بنانے والوں کو 100% یقین تھا کہ یہ جہاز تو کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک نیا خطرناک موڑ لیتی ہے۔ سفر تو بڑا پرسکون چل رہا تھا، لیکن اب خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی تھیں۔ یہ رات تھی 14 اپریل کی، سمندر ایک دم پرسکون، لیکن اسی خاموشی میں خطرہ چھپا تھا۔ اسی رات جہاز کو بار بار وارننگز ملیں کہ آگے برفانی تودے ہیں، آئس برگز ہیں، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ جہاز کی تیز رفتاری کو بالکل کم نہیں کیا گیا، اور پھر ٹھیک رات 11:40 پر وہ ہو گیا جس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور اب ہم اس لمحے میں داخل ہو رہے ہیں، وہ لمحہ جب انسانی غرور سیدھا فطرت کی طاقت سے جا ٹکرایا۔ ٹائٹینک ایک بہت بڑے آئس برگ سے ٹکرا چکا تھا، لیکن شروع میں کیا ہوا، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے تو اسے بس ایک معمولی سا جھٹکا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دیکھیں، لوگوں کا جو یقین تھا اور جو اصل حقیقت تھی، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف تو یہ سوچ تھی کہ ارے یہ تو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے، یہ بس ایک چھوٹا موٹا واقعہ ہے، اور دوسری طرف حقیقت یہ تھی کہ سمندر کا برف جیسا ٹھنڈا پانی بہت تیزی سے جہاز کے اندر آ رہا تھا اور اسے نیچے گہرائی میں کھینچ رہا تھا۔ پھر جو افراتفری مچی، اس میں کچھ ایسے مناظر تھے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ حکم دیا گیا، پہلے عورتیں اور بچے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ سب کے لیے تو کشتیاں ہی موجود نہیں تھیں، اور وہ جہاز کے موسیقار، وہ آخری سانس تک ڈوبتے جہاز پر موسیقی بجاتے رہے تاکہ لوگوں کی ہمت نہ ٹوٹے۔ اور ہاں، اسی ایک لمحے میں امیر اور غریب کا فرق بھی بالکل صاف نظر آ گیا۔ اور پھر تاریخ بدل گئی۔ 15 اپریل کی صبح ٹھیک 2:20 پر انسانی تاریخ کا وہ سب سے مشہور جہاز 2 ٹکڑوں میں ٹوٹا اور بحر اوقیانوس کی تاریک گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے سما گیا۔
یہ صرف ایک جہاز نہیں ڈوبا تھا، یہ ایک بہت بہت بڑا انسانی المیہ تھا۔ 1500 سے بھی زیادہ جانیں ایک ہی رات میں ختم ہو گئے۔ اور جو لوگ کسی طرح بچ کر پانی میں گرے بھی، ان کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ برف جیسا ٹھنڈا پانی۔ اس اندھیری کالی رات میں دور دور تک صرف مدد کے لیے پکارتی چیخیں گونج رہی تھیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے ہر آواز خاموش ہوتی گئی اور ہر طرف بس اندھیرا اور ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں اس کہانی کے انجام کی اور اس سے ملنے والے سبق کی، کیونکہ یہ سچ ہے کہ ہر بڑی تباہی اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ اہم سبق ضرور چھوڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک جہاز کا خاتمہ نہیں تھا، یہ دراصل انسان کے اس غرور کا انجام تھا، اس سوچ کا انجام تھا کہ اس نے فطرت کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے نے اس یقین کو چکنا چور کر دیا۔ تو اس پورے حادثے نے دنیا کو کچھ بہت اہم سبق سکھائے۔ پہلا سبق یہ کہ ٹیکنالوجی بھلے کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور شاید سب سے بڑا سبق کہ غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ کیا آج کے اس جدید دور میں بھی، جہاں ٹیکنالوجی اپنی بلندیوں پر ہے، انسان کا یہی غرور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تو نہیں؟